الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا گیا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور ہری پور کے اس خوبصورت علاقے بسو میرا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ اس گاؤں، اس بستی کے ساتھ میری بہت ساری حسین یادیں وابستہ ہیں۔ بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ یہاں ہم آتے تھے اور میرے انتہائی مخلص محبوب دوست حضرت مولانا مفتی بنیامین صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملتاً شاملہ
جوانی ہی کے اندر ہم سے جدا ہو گئے، اور آج ایک عجیب سا منظر میں نے دیکھا۔ مجھے یاد ہے شادی سے پہلے ان کا دور، پھر شادی ہوئی، وہ دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن آج جو بڑی خوشی یہ ہوئی کہ آج باپ کی جگہ اس چھوٹے معصوم بچے محمد تقی نے تلاوت قرآن کریم کر کے اس مجلس کا جو آغاز کیا، تو میرے دل کو ایک سکون اور راحت پہنچا کہ یقیناً ایک مومن والد کی سب سے بڑی تمنا اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کب بولے گا اور زبان سے رب کا قرآن بولے گا۔ تو آج اگر وہ ہوتے اور اپنے بچے کی یہ خوبصورت آواز سنتے، یقیناً ان کو بہت خوشی اور تسلی ہوتی، لیکن چونکہ ہم مومن ہیں اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صرف یہی جہان نہیں، اصل زندگی تو اس جہان کی ہے، اور یہاں اولاد، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب مرتا ہے اس کے سارے اعمال رجسٹر کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی جاری رہتی ہیں، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، ایک ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں، اور ایک ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح بیٹا جو والدین کو، باپ کو دعا میں یاد کرے۔ تو بحمد اللہ کہ ان کے روحانی شاگرد ایسے ہیں، ایسا علم وہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ جو بہت سارے علماء کرام آگے سنا رہے ہیں، اس میں ان کا حصہ۔ اور دوسری چیز کہ اللہ نے بیٹا بھی اس قابل کر دیا کہ اس نے آغاز کر دیا چھوٹی سی عمر میں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو اپنے والد کا بہترین جانشین بنائے، اور دنیا کی زندگی اگر اس حقیقت کو بندہ دیکھے تو یقیناً پوری دنیا کی زندگی ایک دن ہے۔ کیا ہے؟ ایک دن ہے۔ تو ایک دن میں بندہ کیا کیا کرے گا؟ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے دنیا کی زندگی کی اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور کیا فرمایا؟ سورہ حشر کا آخری حصہ ہے، فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ بسو میرے والو، توجہ چاہوں گا قرآن کی اس آیت پہ توجہ دیجیے۔ فرمایا اے ایماندارو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ، چاہیے کہ دیکھ لے ہر نفس، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے آگے کے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں غدن سے مراد کل کا جو دن ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ تو اب آپ سوچیں، کل قیامت ہے،
حالانکہ یہاں تو صدیاں کی صدیاں گزرتی ہیں، یعنی اشارہ کر دیا ہے انسان تیری زندگی کو کہ قیامت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اتنی لمبی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے کہ اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی جتنی صدیاں بھی ہیں یہ گویا کہ ایک دن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، خطاب مومنوں سے ہے، او ایماندارو اتقوا اللہ، تم تو تقوی اختیار کر لو۔ جو منکر ہیں نہیں مانتے ان کی بات ہی الگ ہے، جو کافر ہیں ان کی بات ہی الگ ہے، لیکن او ایمان کے دعوے دارو اتقوا اللہ، تم تو اپنے اندر تقوی پیدا کر لو نا۔ مومن بھی کہلواتے ہو، تقوی نام کی چیز بھی نہ ہو، مومن بھی کہلواؤ، حرام و حلال کی تمیز بھی نہ ہو، مومن بھی کہلوائے، حیا و غیرت بھی نہ ہو، مومن بھی کہلوائے، سود بھی کھائے، مومن بھی کہلوائے، قبروں کے سجدے بھی کرے، مومن بھی کہلوائے، بدعات بھی کرے، ایسا نہیں۔ اتقوا اللہ، او ایماندارو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو آپ کو جنت کا وارث بناتی ہے، تقوی ہی آپ کو ولی بناتی ہے۔ جس کے اندر تقوی نہیں وہ ولی، بولو آپ ناراض ہیں بسو میرے والو؟ آج ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی یہاں عبدالوہاب کے پاس بیٹھے ہوئے ایک بات کی کہ مولانا بنیامین صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ میری یہ گپ ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بسو میرا میں میرا پروگرام تب رکھیں جب بارش نہ ہوتی ہو تو آپ پروگرام رکھیں۔ جب بھی انہوں نے یہاں بیان رکھا ہے اس دن بارش ہوئی ہے، جب پروگرام رکھتے بارش ہوتی۔ اور ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ ہم عصر کے آئے، پروگرام شروع ہوا، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، اب جیسے ہی بیان ختم ہوا بیان کے دوران اتنی بارش کہ جس گھر میں کھانا تھا اور جس جگہ ہم مسجد تھی بیچ میں سوکھا آیا ہوا ہے، اب کھانا پار رکھا ہوا ہے، گھر میں وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ میں نے مولانا بنیامین صاحب سے پوچھا حضرت کیا مسئلہ ہے، آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں؟ کہنے لگے میں تو آپ کو اجازت دیتا ہوں لیکن باہر اتنا پانی آ گیا ندی کا کہ نہ آپ پار جا سکتے ہیں اور نہ پار سے کھانا آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ رات گئے، دیر تک ہم بیٹھے رہے، پھر جب وہ بارش تھم گئی اور ندی کا پانی کم ہو گیا تو ہم پار آئے۔ تو مجھے ابھی ہوا چل کے ایسے پھر بھی لگ رہا ہے کہیں آج پھر وہی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ تو آپ تو بیدار ہیں نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو نہیں آ رہی، چلو سب کو آ رہی ہے، اچھی بات ہے، توجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایماندارو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ بغیر تقوی کے کام نہیں چلتا۔ تقوی تو وہ چیز ہے کہ پہلے پارے ہی سے آغاز ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ تقوی کا تذکرہ تو قرآن کے آغاز ہی سے ہو گیا ہے، اور تقوی جنت متقین ہی کے لیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ توجہ چاہوں گا بسو میرا والو، اللہ فرماتے ہیں سارعوا الی
مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، آگے بڑھو، دوڑو رب کی طرف سے مغفرت کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف بڑھو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، کس کو ملے گی؟ اعدت للمتقین، متقین کو ملے گی۔ تو پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او مومنو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف الہی اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر ولی بھی بننا چاہتے ہو تو ولایت کے لیے بھی تقوی شرط ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ متقین ہیں، جس میں تقوی نہیں وہ ولی بن سکتا۔ او پختو کی زدہ یو جملہ اکثر داوے ماں چی ولی منم خو چل ولی نہ منم، چی چل ول کئی دا نا نو عرض میں دا کہو، پشتو نہیں اردو ہی میں بات کرتا ہوں مجھے پتہ ہے یہاں مکس لوگ ہیں لیکن اردو سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ خوب جانچ پڑتال کر لے۔ وَلْتَنْظُرْ، اس کا معنی دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آپ کو محاسبے کی دعوت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی روشنی میں کہا کرتے تھے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ جانچ پڑتال کر لے کل کی عدالت کے لیے، کل میں نے کیا بھیجا ہے اللہ کے آپ پانے کے لیے۔ تو وہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا خود محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، خود ہی اپنا حساب کر لیا کرو، اور اپنے اعمال کو خود تول لیا کرو کہ میرا یہ عمل کس لائق ہے، اس سے پہلے کہ کل اس کو پرکھا جائے۔ تو ہری پور والو، بسو میرا والو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیونکہ کل کا دن آنے والا ہے۔ ہر بندے کی کتاب کھلنی ہے، کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ کوئی تو خوشی سے جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال، تو وہ تو کتاب کو ہاتھ میں لہرا لہرا کے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیا، وہ تو بڑے ناز سے کہے گا ابا جی میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، امی جی میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ اپنے دوستوں کو بھی دکھائے گا اور کہے گا پڑھ لو یہ ہے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ لیکن جن کو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تو کہے گا ہائے ہائے میں برباد ہو گیا، کاش یہ دن ہی مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا، وہ موت ہی میرا فیصلہ کر دیتی، میں مٹی میں مٹی ہو جاتا، دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ تو آج تمہیں اللہ فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے آج جانچ پڑتال کر لو، اس لیے کہ آج کی جانچ پڑتال میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے بسو میرے والو
کہہ دوں آج اگر نامہ اعمال کی جانچ پڑتال کر لو گے، آپ کہیں گے میں نے جو بھیجا ہے وہ تو بھیج دیا، اب کیا کروں؟ 30 سال پہلے جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ تو ساری چلی گئی ہیں، تو اب سے جانچ پڑتال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنیے، قرآن ویسے ہی نہیں دعوت دیتا ہے۔ آج کی جانچ پڑتال کرنے میں اتنا پاور ہے مسلمان کہ اگر تو نے جانچ پڑتال کی اور تیری کوتاہیاں، غلطیاں، تیرے جرائم تیرے سامنے آ گئے اور تیری آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے گر گئے، یقین کیجئے تو نے اتنا بھی کہہ دی اللہ میری سچی توبہ ہے معاف کر دے، یقین کیجئے اس ذات سے پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ معاف کر دے گا، وہ تیرے سارے رجسٹر کو خالی کر دے گا، مٹا دے گا۔ اور مٹانا ہی نہیں، مجھے کبھی کبھی یوں بھی خیال آتا ہے کہ عجیب لوگ ہیں۔ ایک دن تھا میں ملتزم کے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اللہ ہم سب کو بارہا لے جائے، اللہ ایسا مقام ہے ملتزم، کہتے اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار بھی وہاں لگا ہے۔ تو میں ملتزم سے چمٹا، دعا کرتا ہوں اپنی اپنی باتیں اپنے لہجے میں، خیال نہیں، لیکن ایک بڑھیا عورت کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے جو ابھی پہنچی نہیں، میں ہٹوں گا تو شاید وہ پہنچے۔ تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، میری توبہ گناہ مٹا دے، پر وہ بڑھیا کہہ رہی تھی، کوئی عربی زبان کی تھی، کہہ رہی اللہ میرے گناہ مٹا ہی نہیں بلکہ میرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں مٹا دے، تو ان کی بات کیا تھی کہ مٹانے ہی نہیں ہے، صرف اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ میری فوراً میرے دماغ میں قرآن کی یہ آیت گونجی جو سورہ فرقان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو توبہ کرے، عمل کرے اور ایمان رکھے، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو بسو میرے والو، آج کی جانچ پڑتال کرنے کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو آج کی جانچ پڑتال کرنے میں اتنی پاور ہے کہ تمہارے اعمال نے نامے کو نیکیوں میں بدل دے، اور کل کا رونا پھر کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آج جانچ پڑتال کر لیجئے، ورنہ کل کا جو دن آئے گا وہ ایسا دن ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کسی بندے، کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھ سکیں گے، جو کھڑا ہے کھڑا رہے گا، ایک قدم بھی نہیں اٹھے گا۔ کب تک؟ حتی یسأل عن اربعین، جب تک کہ کھڑے کھڑے رب کو 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج جانچ پڑتال کر لیجیے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین، 4 سوالوں کا جواب جب تک نہ دے دے۔ پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، او میرا بندہ بالغ ہونے کے بعد 20 سال، 30 سال، 40، 60، 70 سال کی عمر میں نے دی ہے، یہ عمر کا اتنا حصہ کہاں فنا کیا ہے؟ سچ بتاؤ ہری پور والو، اگر 70 سال کا حساب دینا پڑ جائے دے سکتے ہیں آپ؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔
لیکن قرآن نے اس کا بھی ایک حل بتایا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں مومن پرہیزگار، اللہ فرماتے ہیں ان کا حساب لوں گا لیکن حساب یسیرا، آسان حساب لوں گا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حساب بھی اور آسان بھی ہو؟ اللہ کہہ دیں 70 سال کا حساب نہ دو 70 دنوں کا دے دو چلو، تو تب دے سکتے ہیں؟ تو آسان کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا عائشہ یہ مطلب نہیں ہے حساب یسیرا کا، آسان حساب کا مطلب یہ ہے بس ہو میرے والو کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ نظر کرم ڈال کے کہیں گے جا میں نے معاف کر دیا ہے، نظر رحمت ڈال کے فرمائیں گے جا میں نے معاف کر دیا، یہ حساب یسیرا ہے۔ تو عمر کہاں گزاری ہے؟ وَعَنْ جَسَدِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، میں نے تجھے قوی جسم دیا، طاقتور جسم دیا، تو آکڑ کے چلتا رہا، یا وہ قوت والا طاقت والا جسم کہاں پہ تو نے بوسیدہ کیا ہے؟ تیری ہڈیاں اب لڑکھڑا گئی ہیں، وہ کڑیل جوانی کہاں گزاری ہے؟ آنکھ جیسی نعمت دی کہاں لگائی؟ کانوں کی نعمت دی ہے کہاں لگائے؟ اللہ گواہ ہے حساب مشکل ہے۔ نارمل بندہ دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، آپ نے کبھی گنے؟ ہر سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں، سانس کا اندر جانا ایک نعمت اور باہر آنا دوسری نعمت۔ تو صرف اگر سانس ہی کا شکر ادا کرنا شروع کر دے بندہ تو 48,000 مرتبہ شکر ادا کرے تو صرف یہ سانس کا شکر ادا ہو، تو یہ بے انتہا نعمتوں کا شکر کون ادا کرے؟ فرمایا یہ جوانی بدن دیا مضبوط کہاں پہ بوسیدہ کیا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا علم میں عمل کتنا کیا؟ مفتی تو ہر آدمی بنا ہوا ہے نا، پاکستان میں ڈاکٹروں کی بھی کمی کوئی نہیں، مفتیوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ آپ فیس بک دیکھ لیں، ہر بندہ رات کو مفتی ہوتا ہے چاہے وہ صبح 10 بجے جاگتا ہو۔ تو جتنا جانتے تھے عمل کتنا کیا ہے؟ اور یہ بھی سوال کیا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا؟ تو جب یہ سوال ہوں گے تو آج فرمایا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے جو تو نے بھیجا ہے آج جانچ پڑتال کر لیجئے، یقین کیجئے امتحان میرے مالک نے رکھا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کوئی مہربان ذات ہو سکتی ہے کہ امتحان بھی رکھا ہے، لیکن امتحان سے پہلے امتحانی پیپر بھی آؤٹ کر دیا ہے۔ دنیا میں اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ امتحان کینسل ہو جاتا ہے، لیکن میرے مالک کی مہربانی دیکھ لیجئے۔ اور اگر کسی طالب علم کو کوئی امتحانی حال میں جانے سے پہلے 1 دن پہلے ہی بتا دے کہ کل بھائی یہ سوال آنے ہیں، تو وہ اتنی تیاری کرے گا کہ کل کا پیپر اس کا یقین ہوگا کہ بھائی 100 میں سے 100 نمبر ہیں۔ یہ وہ امتحان ہے قیامت والے دن
کہ جس کا پیپر اللہ نے آؤٹ کر دیا ہے دنیا میں، سوال کل اللہ کے ہاں میدان محشر میں جواب دینا ہے۔ سوال پہلے بتا دیا، جوانی کا پوچھا جائے گا، عمر کا پوچھا جائے گا، بدن کا پوچھا جائے گا، مال کا پوچھا جائے گا۔ یہ سارے سوال پہلے ہی بتا دیے، اس کے باوجود بھی اگر کل کی تیاری نہیں تو یہ بندہ تباہ و برباد ہے، یہ گلہ نہیں کر سکتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ایک آیت ہے، 2 دفعہ تقوی کا ذکر ہے، کتنی اہمیت ہے۔ ابتداءً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور آیت کے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈریے، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اللہ جیسا خبیر ہے اس طرح خبیر کوئی نہیں۔ جس طرح خبیر ذات تمہیں بتلا رہا ہے اس طرح تمہیں کوئی اور بتلا نہیں سکتا۔ اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا بڑا اہم ہے نوجوانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ تو پھر اللہ نے نتیجہ کیا دیا؟ جزا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان سے ان کی اپنی جانوں کو بلا دیا۔ تھوڑی سی مشکل ہے آیت۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو بلا دیا۔ اب آپ پوچھیں گے پہلا ٹکڑا آیت کا کہ اللہ کو کیسے بلا دیا؟ اللہ کی یاد نہیں، 24 گھنٹے گزرے، کھایا، کھا کے پھر ڈکار بھی لگایا، اور اس کے بعد اتنا نہیں آیا کہ اتنا کھانے کے بعد الحمدللہ تو کہوں۔ دن رات گزرتے جا رہے، بچے یاد، بیوی یاد، دوست یاد ہیں، رشتہ دار یاد ہیں، کاروبار یاد ہے، دکان یاد ہے، پیسے کس کو دینے ہیں، کس سے لینے ہیں، یہ سارا کچھ یاد ہے۔ نہیں یاد تو اللہ نہیں یاد، نہیں یاد تو رب کے سامنے جھکنے کا وقت نہیں یاد۔ اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان سے ان کی جانوں کو بلا دیا۔ اب بالکل یہی آیت، یہ میرے سامنے 28واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ المجادلہ، بس زیادہ نہیں، یوں سمجھ لیجئے یہ پہلی آیتیں تھیں، سورہ حشر آیت نمبر 19، اور اب جو پڑھنے لگا ہوں اس سے پہلی سورت ہے، اس سورت کا نام بھی سورۃ المجادلہ ہے، اور اس کی بھی آیت نمبر 19 ہے۔ سورہ حشر 19، سورہ مجادلہ 19، دونوں آیتوں کا جوڑ ذرا دیکھیے کیسے ہے۔ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا۔ کس نے تسلط اختیار کر لیا ان کے اوپر؟ ان کے دلوں پر، دماغوں پر شیطان نے قابو پا لیا۔
فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو ان سے اللہ کی یاد کو بلوا دیا۔ شیطان کا ایسا تسلط ان پہ ہوا کہ اللہ بھول گئے۔ اور اللہ تو اتنی غیرتی ذات ہے، اتنی غیرتی اور اتنی مہربان ذات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ، میں تیرے لہجے میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ تو انسان لالچی ہے، کچھ لو کچھ دو کے معاملہ اختیار کرتا ہے، یہ تیرا اصول ہے۔ تو میں تیرا خالق ہونے کے باوجود بھی، تیرا مالک ہونے کے باوجود بھی میں تجھ سے آ کے برابری کی بات کرتا ہوں، وہ کون سی ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بس وہ میرے والو، آپ کو کیا لطف آئے، پتہ ہے اس جملے میں کتنی مٹھاس ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ 28 توجیحات مفسرین نے ذکر کی ہیں، تھوڑی سی جھلک دیکھ لیجیے۔ فَاذْكُرُونِي فِي الرَّخَاءِ، تم مجھے راحتوں میں یاد کرو، تکلیفوں میں میں تمہیں یاد کروں گا، خوشی میں تم مجھے نہ بھولو، تکلیف غم میں میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ حالانکہ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، یہ تمہارے لہجے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تم مجھے یاد کرو عمل کے ذریعے، میں تمہیں بدلے اور جزا کے ساتھ یاد کروں گا۔ تم مجھے استغفار کے ساتھ یاد کرو، توبہ کے ساتھ یاد کرو، میں رحمت کے ساتھ رجوع کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ اور کبھی تو یوں بھی فرمایا ہو میرا بندہ، اگر تو اکیلے یاد کرے گا میں تجھے اکیلے یاد کروں گا، تو مجلس میں میرے تذکرے کرے گا میں تیری مجلس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کروں گا۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پہ قابو پا لیا۔ فانساہم ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کو ان سے بلا دیا۔ اور سورہ حشر میں فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر رب کو بلا دیا انہوں نے۔ تو اللہ نے جزا میں ان سے اپنی جانوں کو بلوا دیا۔ یہ محل غور ہے یہ جملہ۔ اب دنیا میں آپ کو ایسا کوئی بندہ ہے جس کو اپنا آپ بھول گیا ہو؟ ایسا تو کوئی نہیں، کھانا بھی یاد رہتا ہے سوائے پاگل کے۔ تو یہاں پاگل کا تذکرہ تو ہو نہیں رہا، مجنون کا تذکرہ تو ہو نہیں رہا، اس لیے وقت کی قلت سے صرف ایک کی وجہ سے ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ چاہو۔ فرمایا اللہ نے ان سے اپنی جانوں کو بلا دیا، یعنی وہ کھانا تو اس کو یاد، پینا تو اس کو یاد، کمانا تو اس کو یاد ہے، کاروبار یاد ہے، لباس یاد ہے، اپنا بدن سنوارنا یاد ہے، لیکن اس کے اندر جو روحانیت ہے، جو اصل انسان ہے، جو انسانیت ہے، وہ اس کی بقا اور اس کے فائدے سے غافل ہو گیا۔ یعنی خوراک تو یاد ہے لیکن قیامت کی سختیوں سے اپنے آپ کا بچانا اسے یاد نہیں، اپنے نفع سے غافل ہے۔ اس حقیر دنیا کی کمائیاں تو اس کو یاد ہے لیکن نہ آنے نہ ختم ہونے والی زندگی کا اسے کوئی خیال، وہ جہنم میں جا رہا ہے اسے کوئی خیال نہیں، وہ تباہ ہو رہا ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہے۔
تو بس یوں سمجھ لیے کہ اس کو اپنا آپ اپنی جان کیا ہو گئی ہے، بھول گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کچھ اپنا بھی خیال رکھو، اللہ کو بھلاؤ گے نتیجہ یہ نکلے گا تمہیں اپنی جانوں سے غافل کر دے گا۔ تو ایسے غافل آپ کو کئی ملیں گے جو زندگیاں گزار کے بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، پاؤں ان کے قبر کے کنارے پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی یہ احساس نہیں کہ مرنا بھی ہے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ گوجرانوالہ کے ایک بابے کی بات کسی عالم نے بتائی کہ 107 سال اس کی عمر تھی، لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کرتا تو کیا کہتا ہے 107 سال میری زندگی گزر چکی، پتہ نہیں اتنی اور ہوگی یا نہیں ہوگی، بہرحال اتنی اور ہو سی یا نہ ہو سی۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کو ابھی اور بھی اتنی امید پتہ نہیں اتنی اور ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور میرا دوست یہ کوئی پتہ نہیں ہے، بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں جوان چل بستے ہیں، بیمار پڑے ہوتے ہیں طبیب چل پڑتے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ بس تیاری کیجئے۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ جن سے اپنی جانیں بلوا دیتا ہے۔ اس کی ایک جھلک میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میری یاد سے، میرے قرآن سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، پہلی سزا اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا، بینائی والا تھا۔ جواب سنیے، اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس میری آیتیں، میرا قرآن آیا تھا، فَنَسِيتَهَا، تو نے میرا قرآن بلا دیا، تو وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن نتیجے میں تجھے بلا دیا جائے گا۔ دنیا میں نہیں یاد تھا تجھے، آج تو مجھے یاد نہیں۔ اب آپ کہیں گے تو اللہ کو یاد نہیں کا مطلب کیا اللہ بھولتے نہیں؟ اللہ بھولتے نہیں۔ اللہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک چیز پڑی ہو اور انسان بھول جاتا ہے، دھیان بھی نہیں کرتا، توجہ، تو بھی جہنم میں جلتا رہے گا، چلاتا رہے گا، ادھر ایسا ہی پڑا ہوگا بے توجہ جس طرح بھولی ہوئی چیز پڑی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔